وہ ہم ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، جیسے ہم نے پہلے بولٹن مارکیٹ میں اور ٹمبر مارکیٹ میں کیا تھا، کوشش یہی ہوگی کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ ایک بار پھر میں کہوں گا جن کی جان گئی ہے اس کا تو کوئی ازالہ وزیراعظم نے بھی کوئی رابطہ کیا؟ کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری تھی پاکستان کو 70% ٹیکس دینے والے شہر سے؟ مجھے وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا، لیکن میں نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ انہوں نے ضرور مجھ سے پرسنلی رابطہ نہیں کیا، حکومت سے شاید کیا۔ سی ایم صاحب کی بڑا جماعت ہے MKM، وہ آپ کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد وہ بھی پہنچے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، احتجاج کریں۔ میں نے سنا ہے آپ کے آنے سے پہلے مجھے اطلاع مل گئی تھی اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ ادھر جا رہے ہیں، اور لیکن میں اور جلدی آنا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں نہیں تھا، جیسے میں نے بتایا، کیونکہ 5 بجے شہر واپس آیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے حالت کا جائزہ لے کے اور ادھر آیا۔ میں جو ایسے لوگ ہیں جن کا صرف کام ہے انتشار پھیلانا، ان کی بات پہ دھیان نہیں دیتا۔ ہم اپنے کام کوشش کریں گے کہ لوگوں کو لیکن اب تو لوگ دبے ہوئے ہیں، باری بشیر بھی ہے، فائر بریگیڈ کہہ رہے ہیں ابھی اندر جانا ناممکن ہے، تو یہ اس آپریشن کو کس طرح شروع کیا جائے گا؟ ماہرین کو طلب کیا گیا ہے کہ بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے کب ہوں گے وہ؟ ہمارے پاس خود کی جو فائر فائٹنگ کے اس لیے کہ جو ہماری اتھارٹی ان کے پاس بھی وہ مہارت ہے، 112 122 والے بھی ادھر تھے، ان کے پاس بھی وہ مہارت ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کی ضرورت ہوگی تو ہم بالکل ان کو اپروچ کریں گے اور مدد مانگنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تک جو بتایا جا رہا ہے، اور میں نے خود دیکھا یہ بلڈنگ گل پلازا، میرے خیال ہے آپ سب نے چکر لگا کہ میں بھی آیا ہوں۔ واقعات کی اس شہر میں ایسی غیر قانونی تعمیرات ابھی بھی بن رہی ہیں، ان میں کوئی فائر سیفٹی موجود نہیں ہے۔ آپ نے کمیشن کراچی کو فائر سیفٹی آڈٹ کے وہ آڈٹ بھی ہوا 2 سال پہلے، وہ رپورٹ بھی سامنے آئی، مگر آج تک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کسی بھی ایسی بلڈنگ کے اندر کوئی بھی فائر سیفٹی نہیں آج بھی بلڈنگ ایسی بنائی جا رہی ہے، پتہ نہیں دی جا رہی۔ جواب سن لیں گے؟ میں آپ سے 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بلڈنگ بھی 80 کے دہائی میں بنی ہے، اس وقت سے اور اس سے پہلے سے، بلکہ اس وقت سے خاص طور پہ جب یہ نظام ایسا لایا گیا تھا، اس کے بعد جو اس کے اندر ڈیٹوریشن ہوئی، اور میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم نہیں سنبھال سکے اس کو، اس ڈیٹوریشن کو، کہ بغیر کسی اسٹڈی کیے ہوئے کئی منزلہ عمارتوں کی اجازت دی گئی، اور اب جو ہے اگر کہیں ان کو کہا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو بلڈرز اور سارے ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کئی بار یہ کوشش کی، اور میں اس میں بتاؤں گا کہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا ہوں، کہ اکثر لوگ اپنے جو میزنائن فلورز ہیں، جو پارکنگ لاٹس ہیں، اس میں دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے باہر کنجیشن ہوتی ہے۔ آگ بجھانے کے صحیح انتظامات بلڈنگز کے اندر ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے۔ آگ میں اگر خدا نہ خواستہ ہو تو فائر ایگزٹ پراپر مارکڈ ہونی چاہیے، نہ صرف یہاں بلکہ میرا خیال ہے پورے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن میں ذمہ داری ہماری بالکل بنتی ہے کہ ہم ادھر دیکھیں، اور اس آنے کے بعد ضرور یہ کوشچن لے لیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ لیٹ پہنچی ہے، 1.5 گھنٹہ کہہ رہے کہ وہ لیٹ پہنچی ہے، اور ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ میری بات سنیں، ایک سیکنڈ ان کا جواب دے دوں، یار سوال آیا ہے، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جو مجھے اطلاع ہے 10:27 پہ یہاں پہلا پہنچا تھا فائر ٹینڈر، تو لیٹ نہیں ہوا۔ 10:16 پہ ادھر سے اطلاع گئی ہے، 10:27 پہ 11 منٹ بعد پہلا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی
बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई उसको बिल्कुल सीएम साहब बड़ी तनकीद और ये बताइएगा, ये कोई जो वाकया है इतना बड़ा, ये शार्ट सर्किट या ऐसा नहीं लग रहा है, ये कोई साजिश तो नहीं है जैसा कि कोई बयान है? ये मैं बिल्कुल इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे पता नहीं है। अगर पता होता किसी साजिश का तो सबसे पहले आता मुझे पता नहीं, लेकिन जरूर ये देखिए मैं इसके बारे में डेफिनेट जवाब नहीं दे सकता। बहुत पेचीदा हालात है और इंशाल्लाह जो भी हद्दुल इम्कान इंसानी कोशिश होगी वो की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।